الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور ذوق و شوق سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ نورانی گھڑیاں عطا فرمائیں کہ جس کے قریب ہی ہم پہنچ چکے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مولود کی گھڑی آنے والی ہے، اور ہمیں شب میلاد اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کے لیے اپنے گھر میں حاضر ہونے کا موقع دیا. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے. عزیزان محترم، آج کی رات بڑی عظیم رات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑی کے بارے میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں. یہ بھی ہے کہ دن کے وقت ہوئی، یہ بھی ہے کہ رات کے وقت ولادت ہوئی، اور جو زیادہ مشہور اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. رات میں ولادت ہوتی تو دن محروم رہ جاتا، دن میں ولادت ہوتی تو رات محروم رہ جاتی. تو رات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا، دونوں کو ہی سعادت عطا فرما دی کہ رات اور دن کا جہاں سنگم ہو رہا تھا، ملاپ ہو رہا تھا، وہ گھڑی اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے منتخب فرمائی، جسے مولود کی گھڑی کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس شاکان رسول کو یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ اس وقت میں کھڑے ہو کر سرکار کی تعظیم میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی جو ہے کبار علماء بھی فرماتے ہیں کہ شب میلاد جو ہے، جو آج کی رات ہے، شب میلاد یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. شب قدر جس رات نزول قرآن ہوا وہ کتنی عظیم رات ہے، سارا جگ اس کے نزول کا جشن مناتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ اتنی عظیم رات ہو گئی، تو جس رات صاحب قرآن پیدا ہوا اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ شب قدر سے بھی عظیم رات ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے، اور مقدر والوں کو ہی سمجھ آتی ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو عشق والے جو ہیں وہ وہی اس بات کو سمجھتے ہیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے آپ کے اخلاق کی بات ہم نے کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمانہ ہیں، اخلاق عظمیٰ ہیں، وہ ہم میں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، دیکھے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل میں ہر عنوان پر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ علماء کرام مختلف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، آپ کا سارا اسوہ حسنہ جو ہے یہ جو ہے ہدایت کے موتیوں سے بھرپور ہے۔ ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، تو ہر ایک سے ہدایت ملتی ہے، ہر پہلو ہر گوشے میں آپ نے جو ہے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا، ہماری جو ہے وہ تشنگی دور فرمائی ہے۔ تو میلاد کے حوالے سے احادیث میں آیا ہے کہ شب میلاد میں عالم ملکوت میں جو ملائکہ کا عالم ہے اس میں ندا کی گئی کہ سارے جہاں کو نور اقدس سے منور اور روشن کر دو۔ آج ہم جو لائٹیں لگاتے ہیں یہ اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے شایان روشنیاں کیں اور ہم اپنی اوقات کے مطابق چھوٹی چھوٹی جناب وہ لائٹیں لگا کر خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ نے پورے جہاں کو روشن کروایا اسپیشلی، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے جو ہیں وہ خوشی اور مسرت سے جھوم رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اب میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ احادیث کا نچوڑ ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق فارسی میں کتاب ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 جلدوں پر، مدارج النبوت۔ آپ بر صغیر میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو احادیث مصطفیٰ کو متعارف کروانے والے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں۔ تو آپ نے سیرت کی بہت ساری جو عربی کتابیں تھیں، فارسی یا عربی کتابیں، ان سے جو ہے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے خود جو ہے فارسی زبان کے اندر سیرت کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، جس کا پھر آگے ترجمہ ہوتا ہے اور اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ بڑی جامع کتاب ہے، یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مدارج النبوت، نبوت کے درجات، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو اللہ کریم نے سینیریو کریٹ کیا، وہ ماحول بنایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کے نور پاک سے پریگننٹ ہوئیں، حاملہ ہوئیں، اس رات کی برکات بھی بیان کی ہیں اس میں، اور جس رات آپ نے تولد فرمایا، آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بھی کمالات، جو عظیم جو ہے کمالات ہیں، وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی سیرت، مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کے جناب غزوات، اور اس طرح سے آپ کے حالات، آپ کی مرغوب غذائیں، آپ کی مشروبات، معقولات، آپ کا پسندیدہ لباس، آپ کی سواریاں، آپ کے آلات حرب، آپ کے جنگی حالات، آپ کے گھوڑے، آپ کے خادم، آپ کی خادمائیں، کنیزیں، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کی جو ہے آپ کے اصحاب، آپ کی جو آل، ان کے بارے میں جو ہے وہ عظیم جو ہے آپ نے روشنی ڈالی ہے، بہت یعنی کہ بس شرح و بسط کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ولادت کی جو رات تھی، داروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے، جنت کے دروازوں کو کھول دے، کہ اگر آج کی رات کوئی بندہ دنیا سے آتا ہے، اس کی روح پرواز ہوتی ہے، تو اس کا جہنم میں کوئی کام نہیں، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ اور کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دے۔ ہم بھی خوشبوئیں جو ہیں وہ لگاتے ہیں، خود بھی لگاتے ہیں، گھروں میں بھی جو ہے کئی لوگ، عرب میں تو بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے، ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے۔ تو عرب جو ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں، جب لابیز میں ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کتنی پیاری خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے شاپنگ مالز میں جاتے ہیں، کہیں بخور، کہیں جناب وہ جنت الفردوس، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے عربی عطریات کے نام ہیں، تو وہ سلگائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ روح کو جو ہے وہ تازگی دے رہے ہوتے ہیں وہ خوشبوئیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے
خوشبو کے بغیر یعنی بدبو کی حالت میں مسجد میں آنا حرام قرار دیا گیا. جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، پاؤں سے، جس کے انڈر آرم سے، جس کے کپڑوں سے، جس کے منہ سے بدبو آتی ہو، تو اس کا داخلہ مسجد میں حرام ہے. کہ فرمایا کہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر دو، اور فرمایا کہ زمین و آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں مجدہ سنا دے. یہ حمل کی رات جو ہے، جس دن جو ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک میں منتقل ہوتا ہے. یہ اس رات کی بات فرمایا کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ آج نور محمدی رحم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر قرار پا رہا ہے. اور پھر جب صبح میلاد جو ہے وہ ہوتی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب ولادت ہوتی ہے آپ کی، تو اس جو ہے وہ صبح کے اندر جب دیکھا گیا تو جہاں جہاں بت نصب تھے سارے کے سارے منہ کے بل اوندے ہو گئے، سارے کے سارے منہ کے بل گر پڑے. اور شیاطین پہلے آسمانوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، آسمان دنیا اس پر جاتے، اور فرشتوں کو جو احکام ملتے تھے لوح محفوظ سے بندوں کی تقدیروں کے بارے میں یا دیگر معاملات کے بارے میں، تو یہ جا کے سن لیا کرتے تھے، اور آ کر پھر یہ کاہنوں کو، نجومیوں کو بتاتے تھے. اور نجومی جو ہے پھر مال بٹورتے تھے کہ تمہارا یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اور اگر وہ تکا کامیاب ہو جاتا تو لوگ ان کو مانتے، واہ جی واہ، انہوں نے تو غیب کی خبر دے دی ہے. تو لیکن یہ حضور کی ولادت سے پہلے ایسا ہوتا تھا. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، جس رات آپ کی ولادت ہوئی، اس رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیاطین کا وہ جو خبریں سننا تھا اس کو بند فرما دیا. اس کے بعد پھر انہیں شہاب ثاقب جو ستارے ہوتے ہیں وہ مار مار کے ان کو رجم کیا جاتا ہے. یہ اب اوپر کی باتیں نہیں سن سکتے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارہاس ہے. نبوت کے اعلان سے پہلے جو خلاف عادت واقعات رونما ہوتے ہیں، نبی سے اسے ارہاس بولتے ہیں. وہ بھی خلاف عادت، خرق عادت ہوتے ہیں، یعنی نارملی ایسے معاملات نہیں ہوتے. لیکن نبیوں کے جو ہے جنہوں نے نبی بننا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نبوت کے اعلان سے پہلے ان کی جو ہے شخصیت سے وہ ظاہر فرماتا. پھر شیاطین کا آسمانوں پر چڑھنا ممنوع ہو گیا. دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت جو ہیں وہ الٹ دیے گئے. 1000 برس سے مجوسیوں کی آگ جل رہی تھی، وہ بجھی نہیں تھی کبھی. اس کو روشن کیا ہوا تھا، اور آگ کو وہ خدا سمجھتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. جو دریا جاری تھا، بحیرہ جو ہے وہ ساوا ایک جو خشک تھا وہ جاری ہو گیا، اور جو دریا جاری تھا اللہ نے اسے خشک فرما دیا. خلاف عادت جو ہے وہ واقعات رونما ہوئے، اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جو انوار و قدس الہی سے جگمگا نہ رہی ہو. اس رات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں. ایک تو جب آپ حاملہ ہوتی ہیں تب کی بھی، اور ایک جو ولادت کی رات ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ مجھ سے ایسا نور نکلا کہ میں نے بصرہ کے محلات دیکھ لیے. اور ایک روایت جو شب ولادت کی ہے کہ خرج منی نور، مجھ سے ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں شام. اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ بولیے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ؟ اللہ سارے حجابات ہٹا دے، اور جو ہے سیدہ آمنہ جو حضور کی والدہ ہیں انہیں مکے سے شام دکھا دے، شام کے محلات دکھا دے. تو جن نبی سید الانبیاء کی وہ والدہ ہیں، اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ وہ زمین پہ بیٹھے جو ہیں وہ جنت کو دیکھتے تھے، زمین پہ بیٹھے جنت کو دیکھتے تھے، جبریل کا آنا جانا دیکھتے تھے. تو کیا وہ مدینے میں بیٹھ کے ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ سرکار بلکہ جہاں جانا چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے.
ہم نبیوں کو اپنے اوپر قیاس لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، چونکہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری سماعت محدود ہے، ہماری بصارت محدود ہے، ہم بصیرت لیس لوگ ہیں، ہمیں بصیرت حاصل نہیں ہے، لہذا نبیوں کو بھی اپنا جیسا سمجھنا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے نبیوں کے کمالات اور ان کے معجزات کا اور ان کے اختیارات کا انکار کرنا بعض لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو لیکن اندھا اگر سورج کا انکار کرے تو سورج کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اسی طرح جو حضور کے کمالات کا انکار کرے، کوئی کہانی کے کوئی جو مرضی کہے، اس سے سرکار کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کتنے لوگ ماننے والے؟ 8 ارب کی دنیا ہے اگر، تو کہا جاتا ہے کہ 6.5 ارب جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے نام ماننے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی قدرت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی مکھی کے پر کے برابر، کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ انہیں بھی نوازتا ہے، انہیں بھی دے رہا ہے، ان کے لیے اللہ نے دنیا جنت بنا دی ہے، کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مسلمان لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر حق پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہیں، ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ وہ ہماری سستیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نے چھوڑ دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ جناب جانور ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی۔ جانوروں کے حقوق بھی بڑے جو ہیں وہ غصب ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو 2 سواریوں کا 2 ریڑوں کا سامان ایک کے اوپر ہی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا کرایہ نہ لگانا پڑے۔ گدھا ہے وہ اٹھ جاتا ہے ہوا کے اندر، ہنستے ہیں ہاں گدھا اٹھ گیا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی زبان میں ہماری شکایتیں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے کھانا پورا نہیں دیتے، مجھے آرام نہیں کرنے دیتے، اور میرے ساتھ ظلم برتتے ہیں کہ 2 4 سواریوں کا سامان جو ہے میرے اوپر لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات جانور بھی خوش ہو گئے کہ اب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جو ہمیں ظلموں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اونٹ آ کے شکایت کرتا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے آرام نہیں کرنے دیتا، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو سمجھایا کرتے، ہرنی فریادیں کرتی، بھیڑیے فریادیں کرتے، جو ہے وہ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر شکایتیں کرتے، اور سرکار ان پر بھی رحم فرماتے، ان کی بھی دستگیری فرماتے، ان کی پریشانیوں کا بھی مداوا فرماتے۔ تو جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشیاں دیں، مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو مبارکبادیاں دیں کہ آج نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے سارا کچھ ہو رہا تھا، اللہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا درخت سے جدا ہو کر نہیں گر سکتا، ایک ذرہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا۔ رب کی اتنی شان اور اتنی قدرت ہے، تو پھر انبیاء اور اولیاء سے جو کمالات ظاہر ہوتے ہیں وہ رب کی مرضی کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ خباثت ہوتی ہے ان دماغوں کے اندر کہ جو یہ جو ہے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے عطا کے بغیر ہی جو ہے وہ سارے معاملات اس طرح کے کرتے رہے۔ ایسا ہرگز کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے کسی کا ہے ایسا عقیدہ؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نبی کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی ولی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں 9 مہینے کامل رہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، مجھ پر کوئی گرانی ہی نہ ہوئی، اور کوئی بار، کوئی درد، کوئی جناب ایسی کوئی بدمزگی وہ مجھے محسوس ہی کوئی نہ ہوئی، بلکہ مجھے ندائیں آتی تھیں، آوازیں آتی تھی کہ آمنہ تم اس کائنات کی سب سے افضل ہستی سے حاملہ ہو گئی ہو۔ آپ فرماتی ہیں مجھے ندائیں آتی، ہاتف غیبی سے آوازیں آتی، حمل کے مہینے بھی آواز آتی، آسمان و زمین کے درمیان سے آوازیں آتی، تمہیں مبارک ہو، وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ سب کائنات کا سردار، نبیوں رسولوں کا سردار جو ہے تم اس کی ماں بننے والی ہو۔ تو یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں ہوتی، اور پھر جو ہے وہ آپ جس رات آپ کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بڑے بڑے قدوں والی، کھجور کے درختوں جتنے قدوں والی خواتین
جن میں فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جنتی حوروں کے ساتھ آ رہی ہیں، پروٹوکول دے رہی ہیں کہ آج نبی آخر الزمان آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تولد فرما رہے ہیں۔ یہ کتنی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب کو دے رہا ہے، کہ جس محبوب کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا، آپ کو اور مجھے بنایا، سورج چاند تارے شجر برگو جو ہے وہ حجر سب کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کی خاطر کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا، ان افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اسی لیے شاعر کہتے ہیں خوش ہو کر مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ بلند آواز سے تھکاوٹ کو دور کہیے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ مبارک ہو غم گسارے بے کساں تشریف لے آئے، مبارک ہو شفیع عاصیاں تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی شے دی جا رہی ہے کہ تم کھل کے گناہ کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ الٹی عقل والے الٹا ہی مطلب سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اب سستی کے ساتھ کوئی گناہ کرتا رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کے سینے میں ایمان تو ہے نا، اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا تو مانتا رہا ہے، تو اللہ کے محبوب اس کی شفاعت فرما کے اس کی بھی بخشش کروائیں گے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ شفاعت کب فرمائیں گے، کتنی سزا ملے گی، کتنی دیر اس کو جہنم کی بھٹی کے اندر پاک صاف کیا جائے گا، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں جہنم کا منہ نہ دکھائے۔ سب کہیے آمین۔ مبارک ہو رسول محتشم تشریف لے آئے، کہیے سبحان اللہ۔ مبارک ہو نبی محترم تشریف لے آئے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انسانیت کو شرف ملا۔ آپ جو ہے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ درگور گڑا کھود کر جو ہے بچی کو تیار شیار کر کے لے جاتے، بعض تو پیدا ہوتے ہی بچی کو گڑے میں ڈال دیتے۔ آپ سوچیں ذرا، آپ تصور کی وادی میں ذرا جائیں اور سوچیں کہ آپ کی ظاہر بات ہے بچیوں والے بیٹھے ہیں، بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، بہنوں والے ہیں، تو اگر وہ بچی ایک زندہ بچی جس کو اتنا پیار کرتا ہے انسان، باپ اتنا پیار کرتا ہے، ہر شخص اتنا پیار کرتا ہے، اس کی ناز اور نخرے اٹھاتا ہے، بچیاں بچوں سے بھی زیادہ پیار لیتی ہیں۔ اسلام نے اور صاحب اسلام نے کیسا شرف بخشا کہ جناب وہ عورت، وہ بچی جس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا تھا، اس کو بنا سنوار کے لے جایا جاتا اور جناب گڑھے کے اندر زندہ بچی، کیسے اس کی جان نکلتی ہوگی، دھکا دے کے اندر ڈال دیا جاتا، بچی آوازیں دیتی، بچی چیختی چلاتی کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا باپ اتنا بہیمانہ سلوک اس کے ساتھ کرے گا کہ اس کی زندگی کا حق ہی چھین لے گا۔ اور بھئی کسی کو زہر دے کے جو ہے مارا ہوتا فوراً جان نکل جاتی، کسی کی گردن کاٹ دی ہوتی فوراً جان نکل جاتی، چند سیکنڈوں میں نکل جاتی۔ نہ جانے وہ مٹی کے منو مٹی کے بوجھ تلے اس کی جان کیسے نکلتی ہوگی، کیا اس پر بیتتی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے سرکار کی صورت میں کتنا بڑا احسان فرمایا
کہ اس عورت کو اللہ نے ماں کا درجہ دیا. وہ عورت منڈیوں کی جو ہے وہ زینت ہوتی تھی، اس کی بولیاں لگتی تھی، ایک ایک وقت کے اندر 10 لوگ اس سے اپنی ہوس کو پورا کیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جہالت کا کیا عالم ہوگا کہ لوگ اپنی عورتوں کو حاملہ کروانے کے لیے اس وقت کے جو سو کالڈ شرفاء ہوتے ان کے پاس بھیجتے تھے کہ فلاں کے نطفے سے ہماری عورت حاملہ ہو، فلاں کے نطفے سے ہماری عورت حاملہ ہو. یہ وہاں کا کلچر تھا. اور اسی طرح بعض اوقات بغیر نکاح کے ہی جناب کتنے جو ہے وہ ٹائم گزار دیتے اور حرام کاریاں کرتے رہتے، اور جس کا جی چاہتا بعد میں نکاح کرتا، جس کا نہ جی چاہتا نہ کرتا. اسی طرح اگر کسی نے نکاح کیا ہوتا تو وہ اس کو طلاق دے دیتا، نہ اس کے ساتھ اس کے حقوق پورے کرتا. جب وہ اس کی عدت پوری ہونے کے قریب آتی رجوع کر لیتا، اور جب رجوع کر لیتا تو دوبارہ پھر سے طلاق دے دیتا، پھر وہ 3 مہینوں والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا. اسی طرح طلاق، اسی طرح رجوع، اسی طرح طلاق، اسی طرح رجوع، کوئی حد ہی نہیں تھی. اتنی اذیت کے اندر عورت کو رکھا جاتا تھا. تو اسلام نے آ کر کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. اب طلاق کا حد صرف 3 طلاقوں تک ہے. 3 طلاق کے بعد جو ہے عورت کو کوئی شخص اس طرح اذیت پہنچا سکتا ہی نہیں ہے. اور صرف مرد کو ہی حق نہیں کہ وہ طلاق دے اور فارغ کر دے. اگر عورت بھی نہیں مرد کے ساتھ رہنا چاہتی، عورت اگر مرد کو ظالم سمجھتی ہے، یا اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، یا اس کا بندہ نکھٹو ہے، نالائق ہے، نشئی ہے، اور اس سے صبر نہیں ہو پا رہا، تو وہ خلا بھی لے سکتی ہے. وہ خلوں کے ذریعے سے اپنی جان اس سے چھڑا سکتی ہے. تو یہ حق دیا تو کس نے دیا؟ اسلام نے آ کر دیا. عورت کو ماں کا درجہ دیا. کئی جو ہے لوگ اس کا باپ فوت ہو جاتا تو ان کے بیٹے جو ہے ماں کو اپنی وراثت سمجھ لیتے، اور جناب کئی لوگ تو اس کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کیا کرتے تھے. ماں کا کوئی ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا، کوئی تقدس نہیں تھا. اسلام نے آ کے کہا نہیں، ہر محرم جو ہے تمہارے لیے حرام ہے. اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کی طرف تم بد نگاہی نہیں کر سکتے، اس کو تم جو ہے گندی نظر سے دیکھ نہیں سکتے. ارے اس کی تو قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھ دی گئی ہے. جو کوئی اپنی بہن کی کفالت کرے، اپنی جو ہے وہ بیٹی کی کفالت کرے، 3 2 1 اللہ تبارک و تعالی اس سے جنت اس کے لیے لازم کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا میں اور وہ جو 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی کی خوش دلی کے ساتھ کفالت کرتا ہے، اس کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، اس کا اچھی جگہ رشتہ کرتا ہے، فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. اتنے قرب میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جو ہے اپنے محبوب کی صحبت میں جو ہے جگہ عطا فرمائے. تو جن کے گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بوجھ نہ سمجھے لو جی ان پر تو مال لگانا پڑے گا. مال لگانے کی جو بدعتیں ہیں وہ تو خود بندوں نے ایجاد کی ہے. ہمارے نفس کو جو ہے سکون ہی نہیں ملتا جب تک لاکھوں روپیہ سود پہ اٹھا کر، قرضوں پہ اٹھا کر، یا نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے برباد نہ کر بیٹھے. اسلام میں تو اتنے جو ہے یہ تہوار اتنے نہیں رکھے گئے، جو شادی کے اوپر رسومات ہیں وہ اتنی جو ہے فرسودہ تو اسلام نے تو نہیں دی ہمیں. یہ تو خود ہم نے اوپر لازم کر لیے کہ یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو، اتنے کپڑے ہوں، اتنے بندے ہوں، اتنا جہیز ہو. اسلام نے تو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بوجھ ہم پر ڈالا ہی نہیں ہے. تو آج وہی عورت جب جو ہے گمراہوں کے ہتھے چڑھتی ہے، ان سے جو ہے تعلیم حاصل کرتی ہے، اور جب مغربی کلچر کو دیکھتی ہے تو آج وہی کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے اسلام جو ہے حقوق نہیں دے رہا، اور میں جو ہے میں گھر میں 4 دیواری میں سکون سے نہیں بیٹھنا چاہتی. مجھے ہے مرد کو میرے جلوے دیکھنے چاہیے، میں جہازوں میں ان کو بوتلیں پلاؤں، میں بسوں کے اندر ان کو سموسے کھلاؤں، میں جناب سٹاپوں کے اوپر، دفتروں کے اوپر، اور جناب بوتل کے ڈبوں کے اوپر، بسکٹوں کے ڈبوں کے اوپر میری تصویریں بناؤ. اور لوگ اس طرح جو ہے اپنا پروڈکٹ بنا کر عورت کو جو ہے مال کما رہے ہیں. کال سینٹر آباد کیے ہوئے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی اس کی جو ہے احترام نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں. اور اس طرح کا ماحول ہم نے کر دیا کہ وہی عورت جس کو اتنا مقام اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، وہ اپنی عزت خود پامال کرنے کے لیے جو ہے تلی پڑی ہے. تو کون اس کو بچا سکتا ہے؟ تو اسلام نے احسان کیا ہے، اور آج عورت بھی احسان فراموش ہو گئی. اسی طرح اسلام نے مردوں کو غلامی کی لعنت سے جو ہے اس کی جان چھڑائی ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں واپس اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اسلامی احکامات کی طرف جو ہے وہ لوٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب کا سب جو ہوا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت ہوا. حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، صرف رحمت للمسلمین بن کر نہیں آئے. دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی کلچر
معاشر، کوئی بھی معاشرہ اگر اسلامی اصولوں پر عمل کرے تو وہ جنت نظیر بن سکتا ہے، وہ امن و امان ان میں قائم ہو سکتا ہے۔ جن ملکوں میں ہمیں امن نظر آتا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ اسلامی احکامات پر عمل کر کے ہی وہاں ڈسپلن قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن تو زندوں کے لیے اترا، ہم نے مروں کو پڑھنا شروع کر دیا کہ جب مرے گا تب سپارے پڑھیں گے، وہ بھی مدرسے سے بچے لا کے پڑھوائیں گے، تب بھی خود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ نہ اپنے باپ بھائی کو غسل دینا آتا ہے، نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھانے کا اہل ہے، الا ماشاءاللہ خود ہی ہم نے جو ہے سارے معاملات علیحدہ سے کر دیے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو اخلاق کی بلندیوں کے مرتبے پر میں نے فائز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بڑے متواضعانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو ہم سنتے ہیں، معجزات سنتے ہیں، کمالات سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن وہ ٹاپک جس کو ہم سنیں اور اس پر عمل کریں اور ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے، وہ بعضوں کو بورنگ لگتا ہے، وہ سن کر نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اس میں نعرہ نہیں لگ رہا، اس میں کوئی جوش ووش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایسے جوش کو کیا کرنا کہ جو ہمارا جو ہے قبر کا اور معاملہ اور آخرت کا معاملہ خراب کر دے۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں یہ واقعات سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ سرکار کی اتنی شان ہے، وہاں یہ تصور بھی پختہ ہونا چاہیے کہ اتنی شانوں والا نبی، اتنی شانوں والا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اگر ان کی اطاعت ہم نے نہ کی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پنجگانہ کی صورت میں ہم نے نہ ان کو پہنچائی، تو یہ اگر ناراض ہو گئے، انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا، قبر میں ہم ان کو نہ پہچان سکے، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے محروم ہو گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے سرکار کی شان کو بھی سن کر کہ کہیں ایسی شانوں والے نبی کو ہم ناراض کر بیٹھے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ ان کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے اور ان کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار کی شان کیا تھی، کیسے آپ کے اخلاق عظیمہ تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو کبھی بھی جھڑکتے نہیں تھے۔ بلند آواز سے کہیے۔ ہم نے اب یہ باتیں اس لیے نہیں سننی کہ واہ جی واہ کیا بات ہے جی، ہم نے تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے، یہ ہمارا دہرائی ہو گئی۔ یہ دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے سنی ہوئی ہے تو کتنے کا عامل بن گئے ہم۔ بندہ کہے جی اوزان نہ دو، سنو پتہ نماز فرض ہے، بھائی پتہ تو ہے آپ کو، تو مسجد کیوں خالی ہے؟ مسجد کی باقی صفیں کیوں خالی ہیں؟ ایک ہی بھری ہوئی ہے یا 1.5 ہے، باقی کیوں نہیں آ رہے؟ تو بار بار اذان اسی لیے دی جاتی ہے، اور پابندی سے نماز پڑھنے والوں پڑھتے رہنا، بھول نہ جانا، اور جو بھولے ہوئے ہو تم بھی یاد کر لو کہ اللہ کا منادی تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو بتانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں تو بلانے یاد کرانے والا نہیں تھا، ہم تو بڑے مصروف رہے دکانوں میں گھروں میں، نہیں، 5 وقت کی اذان کا منادی ندا کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور جھک جاؤ۔ سرکار خادم کو جھڑکتے نہیں تھے، سختی نہیں فرماتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ ساری زندگی سوائے جہاد فی سبیل اللہ میں کہ سرکار نے تلوار استعمال کی ہے، اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ اور ہماری جناب تھوڑا سا وجود بڑا ہو جائے، کوئی ڈولا شولا نکل آئے، کوئی جناب کوئی مسل بن جائے، تو اپنا سینہ چوڑا کر کر کے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے، کسی کو پھول لگ جائیں 2-4، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے قد و قامت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے عہدے اور اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ استحصالی سلوک کرتا ہے، غریبوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے اپنا حق بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کیا ہے، ظالم یا صاحب منصب یا صاحب اختیار جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کی تذلیل کرے گا، تضحیق کرے گا۔ تو اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ پر سب سے بڑھ کر مہربان تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کے اخلاق تو پورا قرآن ہے، اور گھر میں وہ اپنی ازواج، اپنے اہل خانہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور ہم کہیں اور نہیں جی نہیں، نوکرانی جو لے آئے ہیں ہر کام ہی اس نے کرنا ہے، ہم برتن دھوئیں، توبہ توبہ، ارے ہم تو دھلے ہوئے برتن میں پانی ڈال کر خود نہیں پی سکتے، یہ پانی دینا، اور پانی نے 2 دفعہ کہا نہیں پانی آیا تو لہذا گلاس ہی اڑا دیا، جناب برتن الٹا دیے، یہ نہیں صحیح وہ نہیں صحیح۔
تو باتیں کرنی بڑی آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جو ہیں وہ بہت اچھا سلوک کیا کرتے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کے بارے میں پوچھا گیا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تنہائی میں بھی نرم گفتار تھے، کہیے سبحان اللہ، متبسم تھے، مسکراتے تھے۔ کئی لوگ ایسے کرخت ہوتے ہیں کہ وہ ماتھے پہ بل ڈال کے، اور اللہ پکا ہی ان کے ماتھے پہ بل ڈال دے، لکیریں ڈال دیتا ہے کہ یہ ان کا شکل، یہ رہنا ہی نہیں چاہتے خوش۔ کئی ایسے بھی سخت دل ہوں گے کہ ان کو مسکرا کر آپ ملے نا تو دڑم کر کے باؤنسر مارتے ہیں، انہوں نے اسی طرح 12 بجا کے آپ کو جواب دینا، کوئی رسپانس نہیں دینا، مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے ہی دے دے۔ اور میں کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، لیکن نہیں، آپ آزما لیں کہ آپ مسکرا کر ملیں۔ مجھے تو کئی تجربے ہر جمعے کو ہوتے ہیں کہ وہاں جہاں مسافہ ہو رہا تھا، میں مسکرا کر سنت کی نیت سے وہاں مسکرا کے مل رہے ہوں گے تو حضرت صاحب نے بھائی کلف لگائی ہوتی منہ پر، بھائی آپ بھی مسکرا دیں کہ ذرا مسکراہٹ سے مسکراہٹ میچ کرے تو اللہ کو پسند آ جائے۔ کوئی چکر نہیں، مسکرانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ ذرا سب مسکرا کر دکھائیے، ابھی بھی سب نہیں مسکرا رہے، سب مسکرائیں ذرا۔ ایسے ہی مسکرانا ہے گھر جا کر، اپنی والدہ کو دیکھ کر، اپنے والد کو دیکھ کر مفت کا حج کا ثواب اٹھانا ہے آپ نے، اور جن کے چلے گئے ہیں وہ قبروں پر جا کر ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، مسکرا کر ملیں ایک دوسرے کے ساتھ، سرکار کی سنت بھی ادا ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی حیا فرماتے تھے، اپنے اصحاب کے درمیان کبھی ٹانگیں لمبی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے تھے اس طرح۔ یہ کیسی مروت تھی آپ میں، کیسی آپ میں حیا تھی۔ اور ہمارے گا مسجد میں آ کے لمبی لمبی ٹانگیں، ہاں کوئی عذر ہے، کوئی سن ہو گئی کسی کی ٹانگ، یا کوئی ہیلدی ہے یا کوئی اس وجہ سے کرتا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں کہ بلا وجہ قبلے کی طرف ٹانگیں نہ اس طرح سے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص جس نے حالانکہ قصدن نہیں ایسا کیا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا، اور وہ امام تھا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو مسلمانوں کی امامت نہیں کرے گا۔ قبلے کا اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے، تو لوگ جو ہیں وہ قبلے کی طرف منہ کر کے سڑکوں پہ گلیوں میں بیٹھ کے جو ہے نالیوں پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح نپاک کی اوپر شلواریں چڑھا لیں گے، انہی سے آ کے جناب مزے کے وہ جناب جراثیموں والے کھانے کھائیں گے بعد میں، اور جناب نہ دیکھ رہے ہیں ماں گزر رہی ہے، بہن گزر رہی ہے، بیٹی گزر رہی ہے، کھڑے ہو کے سڑکوں پر جو ہے وہ ہزار بند سیٹ کر رہے ہیں، شرمگاہوں کو سیٹ کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بڑی میں نے سخت بات کی ہے، لیکن یہ مناظر سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ خدا کے لیے جس کو کوئی مسئلہ ہو اپنی دکان کے اندر گھس جائے، اندر جا کے جو اس کو مسئلہ ہے کرے، واش روم کے اندر جا کے کرے۔ گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، گھر کے اندر لوگ جو ہیں وہ لباس اتار کر، نکریں پہن کر یا اس طرح سے گھومے پھریں یا تہبند باندھ کر سوئیں یا جاگے تو بے پردگی ہوگی، وہیں بیٹیاں، وہیں بیوی، وہیں ماں، وہیں بہن، وہیں بھابھی، تو کیسا منظر ہوگا معاذ اللہ۔ ایسا لباس پہن کر سونا جو چست ہو، یا جو اس طرح سے جس کے کوئی قید و حدود و قیود ہی نہ ہو، تو آپ ذرا تصور میں جائیے کہ آپ سو رہے ہیں اور بالکل ننگے ہیں، اور آپ کی والدہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی غلطی سے کوئی سامان لینے کے لیے آئے اور وہ آپ جو ہیں وہ فری سٹائل کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، تو کیا شرم کے ساتھ وہ کس طرح سے جو ہے معاملہ ہوگا، کس طرح نظروں سے نظریں، اگر کوئی جاگتے ہوئے بھی ایسا ہو جائے۔ تو اسلام ہمیں وہ حیا سکھاتا ہے، حیا کا درس دیتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے جب تجھ میں حیا نہ رہے تو بے حیا ہو جائے تو فصنع ما شئت، اذا لم تستحی الحیا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر فصنع ما شئت، پھر جو مرضی چاہے کرتا، پھر تو حیا ہی نہیں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی جتنی شاخیں ہیں 70 سے زائد، اس میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، اور بڑی یہ اہم شاخ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اظہار نہیں فرماتے تھے، دل جوئی فرماتے تھے، ہر قوم کے سردار کی، قبیلے کے سردار کی عزت فرماتے تھے، انہی میں سے ان کو حاکم قرار دے دیتے تھے، انہی میں سے کوئی بندہ جو سینئر ہوتا اس کو حاکم قرار دیتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے احوال کی جستجو فرماتے تھے، کیا ہمیں اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کے احوال کا پتہ ہے، اپنے ملازمین کے احوال کا پتہ ہے؟ ہم تو جو ہے گھنٹوں کا حساب رکھتے، اوور ٹائم لگوا کے بھی پیسے نہیں دیتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں پیسے نہیں دیں گے۔ جہاں اسلام کا مرکز ہے، عرب شریف، حجاز مقدس، وہاں سے ہمارے جو پردیسی گئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ سلوک بعض اوقات ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا، اچھے بھی بڑے کفیل ان کو مل جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ رونے رو رہے ہوتے ہیں کہ 6 ماہ، سال 2 سال کی جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں دیتے، اور کہتے ہیں خروج لگاتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔
تو یہ دیکھیے کہ کیا اسلام کی یہ تعلیمات تھیں؟ تو وہ تو پھر ویسے کے ویسے ہی رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے سب سے کہ سب گمان کرتے تھے کہ سب سے زیادہ حضور مجھے ہی پیار فرماتے ہیں, میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں. کیا ہمارا حال ایسا ہے؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا, کچھ دیر ٹھہرتا, تو جب تک وہ نہ اٹھتا آپ نہ اٹھا کرتے تھے. وہ حضور سے مصافحہ کرتا, جب تک اپنا ہاتھ نہ نکالتا حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام بڑے شفیق تھے, بڑے مہربان تھے, اور فرمایا کہ کبھی زانوئے مبارک تو جو ہے پھیلا کر نہیں بیٹھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے مسکرا پڑتے تھے. جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ, ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنے کھیت کی ککڑی لے کر آیا. ککڑی وہ جو تر ہوتی ہے وہ بڑے سائز میں اگی, تو وہ لے کر آیا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں اس کا تحفہ دیتا ہوں. وہ لے کر آیا تو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. پتہ جواب میں سرکار نے کیا عطا فرمایا؟ سرکار نے ایک لپ جو ہے وہ ایک چلو یا ایک مٹھی پکڑ کے, سونے کے وہ دینار تھے کیا, سرکار نے وہ پکڑ کے اسے عنایت فرما دیے. ایسے سخی تھے, ایسے سخی تھے ہمارے آقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریوں کے ریوڑوں کے ریوڑ آئے ہوئے اور سرکار کے پاس موجود ہیں. تو ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی ملک میں بڑی بکریاں دے دی ہیں, آپ کو بڑا مالدار بنا دیا ہے. سرکار نے فرمایا تو نے میری کیا مالداری دیکھی؟ اس نے کہا اتنی ملک کے اندر ملکیت میں آپ کی جو ہے مویشی آگے. سرکار نے فرمایا سارے تو لے جا, میں نے تجھے عطا فرما دیا. وہ بھاگا بھاگا سامان لے کر اپنی قوم کے پاس گیا, کہا جاؤ جاؤ جا کر اسلام قبول کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا. اعلیٰ حضرت نے ان حدیثوں کو دیکھ کر یہ شعر لکھے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا, آپ اس کے لیے چادر بچھاتے. آپ اپنی بیٹی کی عزت بھی سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے فرماتے کہ جب وہ آتی تو کھڑے ہو جاتے, ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے, چادر بچھا کے انہیں بٹھاتے. کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آ ہی نہ جائے, کتنے آ ہی نہ جائے, اپنے کاری روے, اپنے کاری ویاتی ہے, بس دیتا ہے جیستے پیسہ لاتا ہے. نا بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو بھی جائے اور وہ واپس آ جائے اپنے بھائی کے در پر یا باپ کے در پر, فرمایا کہ اس کو اس طرح ٹھکراؤ نہیں, اس کی تم خوش دلی سے کفالت کرو گے, اللہ اس کے صدقے ہی تمہیں جنت عطا فرما دے گا. حدیثوں کے اندر آیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناداروں کی, بیماروں کی بیمار پرسی فرماتے, مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے, غلاموں کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے, چاہے وہ جو کی روٹی کی کرے, چاہے وہ پرانی سی چربی جو ہے وہی ساتھ بطور سالن استعمال ہوتی. سرکار یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نہیں نہیں یہاں ترکیب اچھی نہیں ہے, وہاں ذرا مرغ مسلم ہے, یہ سلسلہ یہ ہم میں ہے کہ فلاں غریب کی دعوت پہ نہیں جانا تو امیر کی دعوت پہ جانا ہے. سرکار میں ایسا نہیں تھا. سرکار کوئی فرق نہیں کرتے تھے, سب کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے. محفل میں جہاں جگہ ہوتی سرکار وہیں تشریف فرما ہو جاتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عاجزی فرماتے, دراز گوشت پر بھی سواری کر لیتے. دراز گوشت یعنی گدھے کو کہتے ہیں, تو گدھے پہ بھی سواری ہوتی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی سواری کر لیتے. کئی دفعہ اپنے غلاموں کو جو ہے اپنی سواری پر اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے. یہ آپ کا اخلاق کریمانہ تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کے اندر اصحاب کو دمبا بنانے کی جو ہے سرکار نے فرمایا کہ دمبا تیار کریں. دمبا کڑھائی کھانے والے تمہیں سنت کی نیت سے کھائیں تو انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا. تو سرکار نے وہ جو ہے وہ پتہ بھیڑیں دمبے وغیرہ یہ عرب میں ہوتے, تو فرمایا. اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو ذبح کروں گا, کسی نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا, کسی نے کہا کہ میں اس کو پکاؤں گا. سرکار نے فرمایا اس کو پکانے کے لیے لکڑیاں میں جمع کروں گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ بیٹھ جاتے اسٹیج پر یا کس طرح کہ مجھے کوئی کام نہ ہے. سرکار خود ساتھ شریک ہو کر آپ کام کیا کرتے. یہ سرکار کی عاجزی ہے. سرکار علیہ السلام نے کپڑے خود سی لیتے. کس کس کو سوئی دھاگا استعمال کرنا آتا ہے؟ بولے
ہیں درزی ماشاءاللہ تو جناب وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن ریٹ ذرا مناسب رکھیے گا، بہت زیادہ نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے سرکار آج ہی فرماتے، اور اپنا جوتا، اپنے نالین شریف جو ہے خود سی لیتے، کپڑے جو ہے اس کو جو ہے خود سٹچ کر لیتے، بکری کا جو ہے ماشاءاللہ بکری جو ہے اس کا خود دودھ دھوتے، کپڑوں کی نگہداشت فرماتے، یعنی کہ بیویوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہوا تھا۔ تو ہم جو ہیں کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، اور جو بیوی ہے وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے، کچن بھی سنبھال رہی ہے، صفائیاں بھی کر رہی ہے، اس کو اگر سکت ہے، گنجائش ہے تو ملازمہ بھی نہیں رکھ کے دینی۔ اگر وہ ایسے گھرانے سے آئے کہ جن کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے حیثیت دی ہے، تو حکم ہے کہ تم بھی ملازم رکھ کے دو، اس کو ملازمہ رکھ کے دو۔ اس میں کوئی شان میں حد تک نہیں ہے، یہ اس کو فضول خرچی نہ سمجھیں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، آپ سواری کے اونٹ خود باندھتے، خود چارہ ڈالتے، آٹا گوندنے میں خادم کی مدد کر دیتے۔ آٹا گوندنا تو نہیں ساروں کو آتا ہوگا، ہم کہیں گے انسی اے کم بھی ایسی کریے، بھئی ہمارے نبی نے کیے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں، ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ خرچے بھی بچ سکتے ہیں، ماحول بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ سرکار اپنی ازواج سے اتنی محبت کرتے کہ جہاں گلاس میں، پیالے میں، یعنی کہ پیالہ جو ہوتا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تھی، سرکار اسی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ یہ محبت کا انداز ہے امت کی تعلیم کے لیے۔ وہ بوٹی کھا رہی ہوتی، نوچتی، سرکار ان کے ہاتھ سے لے کر اسی جگہ سے گوشت جو ہے وہ نوچتے اور تناول فرماتے۔ کہہ دو اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے، اجازت ہوگی تو ایسا ہوگا، اگر ماحول ایسا بنا ہوگا تو اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ سب کریں گے ایسی کوشش، لیکن اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کریں، اپنے آپ کو جس طرح خواتین کہتے ہیں کہ سنور کے رہیں، دوسری سنوری خواتین کو نہیں دیکھنا، اپنی خواتین جو ہیں وہ سنگھار کرے، زینت کرے، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا خود بھی عورتوں کے دل میں بھی اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ان کو بھی ان کے جو شوہر نامدار ہیں وہ بھی جو ہے خوشبوؤں والے، صاف ستھرے لباس والے وہ نظر آنے چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ یہ حکم ہے، نفاست اختیار کرنے کا دونوں کو حکم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے سامان خود اٹھا کر لے آتے اور کسی دوسرے کے لیے نہ چھوڑتے کہ یہ اٹھا لے گا۔ ایسی عاجزی فرمانے والے ہمارے آقا ہیں۔ تو یہ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں، رات گزر سکتی ہے، باتیں نہیں ختم ہوں گی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں پر ہم عمل کریں۔ یہ تو صرف میں نے ایک تھوڑی سی چیزیں بیان کی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خلق عظیم ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف ارشاد فرما رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کا فقدان ہوا ہے ہماری زندگیوں سے، تو ہمارے گھروں میں نفرتیں آ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، ناچاکیاں ہیں، نفرتوں کا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نفرتوں کا ماحول ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چو ماں دیگرے نیز، او میں ہی میں ہوں، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ عورت جو ہے اپنے شوہر کے حقوق مار رہی ہے، تلف کر رہی ہے، اور بندہ اپنی بیوی کے حقوق تلف کر رہا ہے، بھائی بھائی کے حقوق کو غصب کر رہا ہے، باپ اولاد کے حقوق کو جناب غصب کر رہا ہے، اولاد ماں باپ کے حقوق کو تلف کر رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد یہ اس لیے بھی آتا ہے کہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اس موقع پہ جب عنوانات پر، مختلف عنوانات پر بیان ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سارے بھولے ہوئے سبق یاد آ جاتے ہیں۔ یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو اس کو ہم تجدید عہد کریں، تجدید نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے اعتقادات سب کے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مطابق ہو جائیں تو ہمارے گھرانے، ہمارا معاشرہ یہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنا چھوڑ دیں، ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کی تکلیف اور بیزارگی کا سبب نہ بنے، یہ نیت کر کے ہم جئیں گے تو انشاءاللہ کتنے روزہ زندگی ہے، کتنے سالہ زندگی ہے، منو مٹی کے نیچے جا کے دفن ہونا ہے، پھر نہ کسی نے نہیں وہاں آنا۔ تو ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کھانے پینے، مال بنانے اور ادھیڑنے اور کھانے ہضم کرنے اور چٹم کرنے ہم خالی نہیں آئے۔
ہمیں بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی تیاری کرو. اللہ نے تمہیں امتحان کا میں بھیجا ہے, آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اب کون کتنے نمبر لے گا, کون کتنا کامیاب ہوتا ہے, جتنا ہی وہ کامیاب ہوگا قبر و حشر کے اندر اتنے ہی سکون میں ہوگا. تو عزیزان محترم, کچھ نہیں بگڑا. صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا. اگر ہم قرآن و سنت سے اگر دور چلے گئے ہیں تو خدا کے لیے لوٹ آئیے, شوق پیدا کیجئے کہ میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھوں گا. جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرے گا, وضو کرے گا, نماز پڑھے گا, اور قرآن مجید پڑھے بغیر وہ کھانا نہیں کھائے گا, ناشتہ نہیں کرے گا. یہ نیت کریں, انشاءاللہ صبح سے ہی آپ کی جو ہے تلاوت کی نیت بن جائے گی. آپ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے جو ہے وہ دعا تعلیم فرمائی ہے. آج ہمیں جی وباؤں کا سامنا ہے, بلاؤں کا سامنا ہے, بیماریوں کا سامنا ہے. کس وجہ سے؟ بیماریاں کیسے بنتی ہیں؟ خوراک سے بنتی ہیں. خوراک ہماری صاف نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے, گندی ہے, جراثیموں والی ہے, کیمیکلز والی ہے, پتہ کیا کیا اس میں وبائیں ہیں, کتنا پولوشن آ گئی ہے, کتنا ماحول خراب ہے. ہم ہاتھ دھوئے بغیر ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں, کھانے کے بعد ہاتھ ہی کوئی نہیں دھوتے, کھانے سے پہلے کوئی نہیں دھوتے. ہم جناب کئی لوگ استنجا میں بھی جو ہے سستی کرتے ہوں گے. پانی ہمارے صاف نہیں ہے, گٹروں کی بو جو ہے پانیوں کے اندر سے آتی ہے اور اسی کو کھائی جا رہے ہیں. ٹینکیاں 2-2 سال 4-4 سال صاف نہیں کراتے کہ پیسے بڑے لگتے ہیں ٹینکی صاف کرانے میں. کبھی ٹینکی کو دیکھیں جا کر, کیا پتہ اندر چوہے مرے ہوں, چھپکلیاں مری ہوں, کیا کچھ ہو. وہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر جا کر پتہ لگتا ہے اوہو اس کے اندر تو یہ مسئلہ ہو گیا. تو نفاست ہی کوئی نہیں ہے. گھروں کے اندر گندگیاں, گلیوں میں گندگیاں, جناب بازاروں میں گندگیاں, پان کھا کھا کے لوگوں کی گاڑیوں پر, لوگوں کے تھڑوں پر, لوگوں کے گیٹوں پر پھینک رہے ہیں. کوڑے اٹھا اٹھا کے جناب چوتھی منزلوں سے شاپر پھینکتے ہیں جیسے بم دھماکہ کرتے ہیں, اور کسی کے سر پہ لگے, کسی کو چھینٹے پڑے. جانور لا لا کے ہم ایسی جگہوں باندھے گئے, گوبر جہاں پیشاب, اور نمازیوں کے کپڑے خراب ہوں. کوئی ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم خوش رہنے چاہیے, زمانہ جائے بھاڑ میں. یہ ہمارا مسلمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے, یہ وتیرہ ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے جہاں ہم رہتے سب سے پہلے اپنا جسم پاک صاف ہو, ہمارا گھر پاک صاف ہو, لباس پاک صاف ہو, ہمارے مصلے, ہماری دریاں, ہمارے قالین, ہمارے استنجا خانے, ہمارے وضو خانے, ہمارے گھر کے واش روم, ہمارے کچن, ہمارے برتن. چھریاں لوگ استعمال کریں گے, چھریوں پہ کائیاں جمی ہوں گی, پلیٹوں کے نیچے جناب رنگ کالے ہوں گے, پونے ایسے ہوں گے کہ اندر بدبو یعنی کہ کسی جانور کے مرے کی بدبو آئے گی. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کھا پی رہے ہوتے ہیں. ہوٹلوں میں ایسے جا کے کھائیں گے جہاں پر جناب وہ اتنے موٹے چوہے نیچے چل رہے ہوں گے, برتن ٹوٹے, فرش ٹوٹے, اور پتہ نہیں کیا کیا ماحول جو ہے ہمارا بن گیا. اور ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے نبی نے بتایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے, اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہمیں تعریفیں کرنی آتی ہیں. میں آسٹریلیا گیا تو وہاں یہ تھا, میں امریکہ گیا تو وہاں تو یہ تھا, اور فلاں جناب واش روم ایسے تھے تو ویسے تھے تو کیسے تھے. اور خود ہم کیسے ہیں؟ چراغ تلے اندھیرا. ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں, ہمارا سچا دین ہے, ہماری کتاب سچی ہے, اور ہمارے حالات کیا ہیں. تو عزیزان محترم, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر پہلو پر غور کر کے ہم اپنی زندگی میں چینج لائیں گے تو کوئی بعید نہیں. ساری دنیا ہم نہ چینج کر سکیں کوئی بات نہیں, ہم پر ٹھیکہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو تو چینج کر سکتے ہیں, اپنے ماتحت, اپنی اولاد, اپنے گھر بار, اس کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. اپنی مسجد, اپنا گھر, اپنی گلی, اپنا محلہ, اپنا لباس, یہ تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہ اس کے لیے حکومت کی اپروول کی ضرورت ہے, فوج کی منظوری کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ جب تک اجازت نہ دے گی ہم اپنا نہائیں گے نہیں جناب, ہم 2 مہینے نہیں نہائیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ بولیے صحیح. تو عزیزان محترم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی, ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرے نظر آئیں, اور ہمارا باطن بھی جو ہے وہ گناہوں سے, حسد سے, چغلی سے, تکبر سے, ریاکاری سے کیا ہو, پاک صاف ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ حسن باطن بھی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.